السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے ہم قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ شروع کرنا وہ انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ہر اتوار کو ہمارے انشاءاللہ یہ درس ہوگا قرآن مجید کو سمجھنا، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ ویسے قرآن مجید کو ویسا پڑھنا وہ برکات سے خالی نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کلام میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا فرمایا ہے، ہمیں وہ بھی سمجھنا چاہیے، ہمیں وہ بھی سیکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ بلا کسی تاخیر کے ہم چلتے ہیں۔ آج جو ہمارا وہ افتتاح کریں گے سورۃ الفاتحہ سے۔ اب سورۃ الفاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ ایک مکی صورت ہے۔ یاد رکھیے صورتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مکی ایک مدنی۔ تو مکی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورۃ الفاتحہ یہ صورت مکی صورت ہے، اور اس کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاتحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کھولنا، تو چونکہ اس کے ذریعے سے قرآن کو کھولا جاتا ہے، یہ سب سے پہلی صورت ہے، تو اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی شفا والی صورت، یعنی کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے تو اس کے اوپر اگر دم کر لیا جائے تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا کسی مقام پر، تو وہاں سے واپسی کے لیے جب صحابہ اکرام آئے تو ایک بستی پر ان کا گزر ہوا، رات کا وقت تھا، تو بستی والوں نے ان کو نہیں چھوڑا وہاں پر، تو پھر وہاں سے باہر جا کر دوسری جگہ پر انہوں نے خیمے لگا لیے، تو وہاں پر رک گئے۔ تو ہوا یہ کہ وہاں اس بستی کا جو بڑا تھا، سردار تھا، ان کو کسی زہریلے جانور نے کاٹا، ادھر ادھر کے بہت سارے منتر کر کے اس کو شفا نہیں ملی۔ تو پھر صحابہ اکرام کے پاس وہ لوگ آئے کہ ہمارے جو سردار ہے، اگر آپ کے پاس کوئی دم وغیرہ ہے تو آپ ان کو دم کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم دم کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے ہمیں کچھ دینا بھی ہے۔ تو چونکہ وہ جتنے صحابی تھے اس حساب سے 30 صحابی تھے غالباً، تو 30 بکری کو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ 30 بکریاں ہمیں دو گے، تاکہ ہر صحابی کو ایک ایک بکری ملے۔ تو پھر انہوں نے دم کیا، تو اس دم کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس کو شفا دیا، گویا کہ ایسا ہوا کہ جیسا کہ کسی نے اس کو کاٹا بھی نہیں، اس قدر اس کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہوگی۔ تو اس کو اس لیے سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بکریاں انہوں نے تقسیم نہیں کی، پہلے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور پھر معلوم کریں گے کہ یہ ہمارے لیے لینا جائز ہے یا نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ یہ بالکل آپ لے سکتے ہو۔ تو اس لیے بعض مجتہدین و فقہا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پر اجرت لینا یہ جائز ہے، اس حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، اور سورۃ الفاتحہ کے ایک نام سورۃ السوال بھی ہے، یعنی اس میں سوال کا طریقہ بھی بدلایا گیا۔ جیسے کہ انسان سوال کرتا ہے کسی کے سامنے، پہلے ان کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا عذر رکھتا ہے، اپنی مجبوری اس کے سامنے رکھتا ہے، اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف اس میں بیان کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے اپنا عجز و انکساری ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے مانگا گیا ہے دعا۔ تو اس کو سورۃ السوال بھی کہا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو کہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین، حمد اس کو کہا جاتا ہے اگر جس کی تعریف کی جائے تو اس کے جو کمالات ہیں اس کے اپنی ذاتی ہو۔ تو اللہ رب العزت کی جو کمالات ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذاتی ہے، تو اسی لیے حمد وہ صرف اللہ رب العزت کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ مدح بھی ہے، مدح اس کی جاتی ہے کہ
جس کو کمالات حاصل ہے لیکن وہ کمالات اس کے اپنے ذاتی نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے حمد، ایک ہوتا ہے مدح۔ تو مدح آپ عام انسان کی بھی کر سکتے ہو، لیکن حمد جو ہے یہ صرف اللہ رب العزت کی آپ کر سکتے ہو، کیونکہ ان کے جو کمالات ہیں وہ اللہ رب العزت کے اپنی ذاتی ہے۔ للہ رب العالمین، رب کہا جاتا ہے پرورش کرنے والے۔ تو اب اللہ رب العزت پرورش کرنے والے ہیں، کس طریقے سے؟ کس کی پرورش کرنے والے ہیں؟ رب العالمین، تمام جہان والوں کے پرورش کرنے والے ہیں، چاہے انسانات ہو، چاہے جنات ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، ہر عالم کے پرورش کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت کس طریقے سے پرورش کرنے والے ہیں؟ اس طور پر کہ اللہ رب العزت نے جو آب و ہوا جو بنائی ہے، اسی طریقے سے پانی اور غذائی جو اجناس ہے وہ اللہ رب العزت مہیا فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت تمام جو عالم ہے ان کی وہ پرورش فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کا جو نظام ہے ویسے بنایا ہے، یہاں کی آب و ہوا ایسے بنائی ہے کہ جس کے اندر انسان کی یا دیگر جتنے بھی چرندے اور پرندے جانور ہیں ان کی پرورش ہوتی ہے، اور ایسے مخلوقات ہیں جن کو اللہ رب العزت رزق پہنچاتے ہیں اپنے وقت پر۔ ایسے جانور ہیں کہ جو کھاتے ہیں، ان کا کھانا صرف اور صرف گوشت ہوتا ہے، منوں کے حساب سے وہ گوشت کھاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو بھی جو ہے وہ کھلاتا پلاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ پرورش کرنے والی ہے، جتنے بھی عالم ہے سب کی پرورش کرنے والی ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن یہ الگ صفت ہے، الرحیم یہ الگ صفت ہے۔ الرحمن کی جو صفت ہے یہ عام ہے، اور رحیم کی صفت یہ خاص ہے۔ الرحمن کی صفت اس طریقے سے عام ہے کہ اب دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی جو رحمانیت ہے، یہ مہربانی جو ہے یہ عام ہے۔ اب اس مہربانی سے کافر بھی مستفید ہو رہے ہیں، مسلمان بھی، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی ذات کے منکر ہے وہ بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جو مہربانی ہے یہ دنیا کے ساتھ خاص ہے، اور دنیا میں یہ عام ہے۔ اور یہ جو رحیم کی صفت ہے الرحیم، یہ آخرت کے ساتھ خاص ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوں گے اس پر مہربانی ہوگی کل قیامت کے روز۔ جو اللہ رب العزت کے منکر ہے ان کے اوپر کل قیامت کے روز مہربانی نہیں ہوگی، وہ اس سے مستثنا ہوں گے۔ تو رحمان کی صفت جو ہے یہ عام ہے، اور رحیم کی صفت یہ خاص ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، روزی جزا کی، بادشاہ ہے روزی جزا کی۔ اب مالک یوم الدین کیوں فرمایا؟ کیونکہ دنیا کے اندر عارضی بادشاہ تو ویسے بہت سارے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کو عارضی بادشاہی دی ہے۔ یوم الدین اس دن کا اس لیے ذکر کیا کہ اس دن کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، صرف بادشاہت ہوگی کس کی؟ للہ الواحد القہار۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ تو پھر سب لوگ کہیں گے للہ الواحد القہار، اللہ رب العزت کی جو کہ واحد ذات ہے اور قہار ذات ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ذکر فرمایا قیامت کے روز کا، کیونکہ اس دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، یہ عارضی بادشاہت ہے۔ اور قیامت کے روز جو بادشاہت ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بادشاہت ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ مالک یوم الدین جو کہ بادشاہ ہے روزی جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، بے شک ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد۔ اب ہم کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں؟ ہم مالی طور پر بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، جانی طور پر بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اور زبانی طور پر بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے التحیات للہ والصلوات والطیبات اس میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہم اس کے اقرار کرتے ہیں کہ جانی عبادت بھی تیرے لیے کرتے ہیں، مالی عبادت بھی تیرے لیے کرتے ہیں، زبانی عبادت بھی تیرے لیے کرتے ہیں۔ تو اس لیے عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جائے گی، چاہے وہ مالی ہو، جانی ہو، زبانی ہو، ہر اعتبار سے جو بھی عبادت ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کس سے مانگی جائے گی؟ صرف اللہ رب العزت سے۔ اور جو لوگ جو ہے اسباب کے تحت مدد مانگے گی تو وہ اس سے استثناء ہے۔ ما فوق الاسباب، اگر آپ اللہ رب العزت سے ہٹ کر کسی سے مدد مانگو گے، یا غوث اعظم میری مدد کر، یا فلاں بابا میری مدد کر، تو یہ ما فوق الاسباب ہے، اور یہ شرک ہے، کفر ہے۔ تو ما تحت الاسباب آپ کسی سے مدد طلب کر سکتے ہو، یہ جائز ہے۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو وہاں پر دوائی لینے کے لیے، یہ ما تحت الاسباب کے تحت آپ ان سے مدد مانگ رہے ہو۔ لیکن ما فوق الاسباب یہ مدد صرف اللہ رب العزت سے مانگی جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف۔ کون سے راستے کی طرف؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟
صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ انعام کن لوگوں پر کیا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ کن لوگوں پر اللہ رب العزت نے انعام کیا؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی والصدیقین، اور نبیوں کی تصدیق کرنے والے، یعنی نبیوں کی تصدیق کرنے والے، ان کو ماننے والے، والشہداء، اور اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہونے والے، والصالحین، اور نیک صالح لوگ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی بات پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اور نبیوں کی جو ہے سنت طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو ان سے وہ لوگ مراد ہیں۔ کون کون مراد ہے؟ نبی، صدیقین یعنی نبیوں کی تصدیق کرنے والے، شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اور صالحین اور نیک اور صالح لوگ۔ تو یہ لوگ اللہ رب العزت کی نعمت کے مستحق تھے۔ تو اس کی دعا مانگی کہ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا، نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، اور صالحین کے راستے پر ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا کہ جن کے اوپر تیرا غصہ ہوا، غضب ہوا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جو کہ گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم، کن لوگوں پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا؟ اس سے مراد یہودی ہے، کیونکہ یہودیوں کو پتہ تھا کہ یہ جو نبی ہے یہ بالکل سچا ہے، کیونکہ تورات کے اندر یہ سب نشانیاں موجود تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو پھوپھی تھی وہ تورات کی ماہر تھی، اور انہوں نے کہا کہ ایک نبی آئے گا مکہ سے، اور ان کے جو ساتھی ہوں گے ان کے پاس سفید لباس ہوں گے، تو وہ یہاں پر داخل ہوں گے مدینہ کے اندر، تو ان کی یہ نشانیاں ہوگی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ درخت پر چڑھے ہوئے تھے کھجور کے، تو دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے، تو ان کی پھوپھی نیچے تھی، تو دیکھا کہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، تو دیکھا کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آپ کے ساتھ تھے، تو فوراً بھاگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو فرمانے لگا کہ خدا کی قسم یہ جو چہرہ ہے یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودی تھے، تو تورات کے اندر چونکہ انہوں نے نشانیاں پڑھی تھی تو ان کو پتہ تھا کہ یہ بالکل سچا اور پکا رسول ہے یہودی جو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، اس سے یہودی مراد ہے، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ سے مراد نصارہ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں تھا، وہ گمراہ ہو چکے تھے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ آج کی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔